نمبر 22 امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کتاب تحذیر الناس، صفحہ نمبر 5۔ یہ آپ کا وہ سوال، یہ کتاب ہے تحذیر الناس، جن کو بانی کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ پہلے بھی یہ کتاب دکھائی جا چکی ہے، پھر دیکھ لیں اس کا ٹائٹل۔ اس کے صفحہ 5 پر وہ لکھتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر درجہ زیادہ رکھتے ہیں تو ان کا صاف کہنا یہ ہے کہ یعنی علوم میں، جاننے میں، پہلے تو دوسرا ان کا کہہ رہا ہے کہ جی شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ممتاز ہیں تو علوم میں ممتاز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ بھانت بھانت کی بولیاں بولنا ان کا طریقہ ہے۔ باقی رہا عمل، تو عمل میں کہتے ہیں بسا اوقات یعنی اکثر مرتبہ بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، صرف مٹھی بھر جو، اور جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی وہ میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ کہیں کہ اس میں عمل کی کیا بات ہے، یہ تو درجے اور ثواب کی بات ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا غیر صحابی کا عمل اور صحابی کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ اس پر اگر ہے تو پھر سپاہ صحابہ کے نام سے شور کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر نہ مانا جائے اور غیر نبی کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ عمل میں بڑھ بھی سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کے نزدیک نبی اور غیر نبی میں کچھ فرق نہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ ان سے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، کسی حوالے سے بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں علم و عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہیں، اور اسی لیے ان کا نام احمد بھی ہے، ان کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ وہ کب سے تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں؟ وہ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ ذات ہی وہ ہے جو تعریف کے لیے پیدا کی گئی، ان کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو جن کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے، جن کی تعریف خود خالق کر رہا ہے، کوئی اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کیا مسئلہ؟ اور پھر میں تو اپنی بات یہاں تک کہوں گا کہ کائنات میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، کیونکہ سب کو فنا ہو جائے گی، مگر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ نبی کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ تو کچھ نہیں تھا، اللہ نبی کی تعریف کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جی عمل میں بسا اوقات امتی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ثابت کرنا کہ ہم لوگ عمل میں بہت زیادہ ہیں نبی سے۔ تو جو اپنے آپ کو کسی طرح بھی نبی سے افضل یا اعلیٰ سمجھے، وہ شخص اسلام کے دائرے میں داخل نہیں رہتا۔ یہ بھی حوالہ آپ نے دیکھ لیا۔